ہم کافی دنوں سے لاہور شہر کے اندر گھوم رہے ہیں اور جو ہمیں ایک تاثر دیا ہے میڈیا کے تھرو یا جو ہمارے سیاستدانوں اس شہر کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ ملک بھر میں پیش کرتے ہیں کہ یہاں لاہور میں دودھ اور شہد کے نہریں بہتے ہیں اور 30 سال سے زیادہ جو یہاں حکومت میں رہے ہیں وہ تو سونا کے سڑکیں بناتے ہیں. تو میں اب انہی سڑکوں پہ گھوما ہوں, انہی کے مقامی لوگوں سے ملا ہوں, ان کا مسائل, ان کے جو مسئلے ہیں, ان کا جو مسائل ہیں, ان کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے. اور میرا خیال میں جتنا کام یہاں لاہور میں کرنے کی ضرورت ہے وہ شاید باقی پاکستان میں اتنا کام کرنے کی ضرورت نہ ہو. اور اس شہر میں ایک سارے طبقات کی نمائندگی ہے, مگر افسوس کے ساتھ کہ جو بھی حکومت میں آتے ہیں وہ صرف ہمارا اشرافیہ کو ایک اسمال پورشن ہمارا جو پاپولیشن ہے ان کا نمائندگی کرتے ہیں اور عوام کے مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہر طبقہ کا نمائندگی کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کسی میں فرق نہیں دیکھتی. ہم برابری کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں اور جو ہم نے ہمارا عوامی معاشی معاہدہ جو 10 نکات پہ مبنی ہے وہ ہمارا منشور ہے اس الیکشن کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان 10 نکاتے پہ پورے اتریں گے تو ہم نہ صرف مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں گے, نہ صرف بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کر سکیں گے, مگر اپنے عوام کے جو مسائل ہے ان کا حل نکال سکیں گے. اور اس خواہش میں ہم چاہتے ہیں, اس جدوجہد میں ہم آپ کے ساتھ چاہتے ہیں, آپ کی سپورٹ چاہتے ہیں تاکہ انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو اور ان تمام مسئلے کے مقابلہ کر سکیں. آرام سے کہ آپ ایک قرارداد پاس ہوئی ہے الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے. پاکستان پیپل پارٹی 8 فروری کے الیکشن کے لیے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں اس قرارداد کے؟ الیکشن کمیشن نے اسکیڈول اعلان کیا ہے. فیبری 8 کو الیکشنز ہو رہے ہیں. برے سینٹ سے قرارداد آپ پاس کروا دے, اقوام متحدہ سے قرارداد پاس کروا دے, OIC سے قرارداد پاس کروا دے. الیکشنز تو فیبری 8 پہ ہوں گے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ پتھر میں لکھا ہوا ہے کہ فیبری 8 پہ الیکشنز ہوں گے. تو میرا خیال میں ہم سب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے اس بات پہ اعتماد کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ قدر برائے قاضی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالی الیکشنز ہوں گے, پاکستان کے عوام کو وہ موقع ملے گا کہ وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کر کے وہ اپنے ہی حکومت بنائیں. پھر ان کی مرضی جو بھی پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی قبول کرے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی کو چانس دینا چاہیے کہ ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی N127 کا دورہ بھی کیا ہے, لوگوں سے ملے بھی ہیں, اور آپ نے ایک سب سے پہلے ڈیمانڈ کی تھی لیول پلینگ فیلڈ کی. اور اس وقت جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر, کیونکہ پیپلز پارٹی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے, لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے یا ابھی باقی ہے ملنا؟ کیونکہ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اسپیشل کانٹیکس ہے, جب بھی ہم نے الیکشنز لڑے ہیں تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے ہیں. آج کل کوئی سیاسی جماعت اعتراض کر رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ نااہل کیے گئے ہیں, مگر 2013 کے الیکشنز میں اس سے زیادہ کینڈیڈیٹس نااہل ہوئے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ایک بہت ہی پرانا مطالبہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز
इस मुल्क में किया जाए, मगर इस वक्त मेरा फोकस अपना मंशूर पे है, अपने 10 पॉइंट्स पे। हम लेवल प्लेइंग फील्ड का या दूसरी चीज़ों का शिकायतें नहीं कर रहे हैं, हम अवाम पे भरोसा रखते हैं, अवाम पे एतमाद करते हैं और उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला अवाम हमारे साथ देंगे और फरवरी 8 पे हम जीतेंगे। साहब, आप तख्ते लाहौर में डेंट डालने आए हैं, क्या सोचकर आपने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और आपको कितना यकीन है कि आप सिंध के अलावा दीगर सूबों में अपनी जमात को पॉपुलर बनाएंगे और कितनी नशीसें हासिल करेंगे? देखो, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर में हमारा जमात को बनाया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसी शहर लाहौर को चुना था जब वो 1986 में पाकिस्तान वापस आ रही थी। इसी पंजाब में कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुआ, इसी पंजाब में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, इसी लाहौर के कोट लखपत पे मेरे पार्टी के क़यादत, मेरे पार्टी के कारकुन को गिरफ़्तार किया गया। इसी लाहौर शहर के कारकुनों ने अपने आप को जलाया एहतजाजन जब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत का, वो जुडिशल मर्डर का सज़ा मिला था। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही हक है कि हम लाहौर पे अपना क्लेम डालें। माजी में आमिराना कुव्वतों ने, जनरल ज़िया उल हक ने, जनरल हमीद गुल ने और गैर सियासी लोगों ने हम पे मुख्तलिफ सियासी जमातें मुसल्लत किए और एक साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन से लेके क़यादत तक कत्ल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सूबे से आउट करने की कोशिश तो किया गया। तो मेरा मकसद ये है लाहौर से लड़ने के लिए, ताकि पूरा पाकिस्तान को, पूरा दुनिया को ये पैगाम जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस लाहौर को ना सिर्फ ओन करती है, हम समझते हैं कि लाहौर हमारा है। और मैं अब अपना सियासी सफ़र अगर शुरू कर रहा हूँ तो उसी शहर से शुरू कर रहा हूँ। जीत हार अल्लाह ताला की हाथ में होता है, मगर हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात के वो जो इस सूबे के अवाम के साथ थे, इस शहर के अवाम के साथ थे, हम उसको वापस लेकर आना चाहते हैं, कायम करना चाहते हैं और जोड़ना चाहते हैं। अच्छा बिलावल साहब, ये बताइएगा 2008 से लेकर 13 तक वफाक में आपकी हुकूमत रही, लाहौरियों के लिए उस वफाक की जानिब से क्या सोचा थी? देखो, जहाँ तक 2008 से लेकर 13 तक मैं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में था और मैं अपना पढ़ाई हासिल कर रहा था, मगर जो हुकूमत उस वक्त में था अगर आप 2008 से लेके 2013 तक का हुकूमत का कारकर्दगी, 2013 से लेके 2018 तक और 2018 से लेके अब तक का कारकर्दगी को कंपेयर करें, चाहे वो मुआशी पॉलिसीज़ हो, चाहे वो गुर्बत का मुकाबला करने के लिए पॉलिसीज़ हो, चाहे वो पसमानदा तबके अक़लियतों को हकूक़ देने की बात हो, चाहे वो सूबे को इख्तियार देने की बात हो, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस दौर की हुकूमत ने किया था। अगर पंजाब को अपने वसाइल मिले, अगर इस शहर में शहबाज शरीफ साहब वो अपना काम कर सकें तो सिर्फ इसलिए कि हमने NFC अवार्ड के मुताबिक उनको वो वसाइल दिए जो तारीख़ में किसी वज़ीर आला के पास नहीं था। वो वसाइल दिए, वो इख्तियार दिए जो उनके पास नहीं था। मगर अफसोस मेरा ये है कि जो पंजाब का गरीब है, जो पंजाब का आम आदमी है, जो लाहौर का मेहनत कश है, जो कसूर का किसान है, जो इस सूबे के नौजवान, जो इस सूबे के तालिबे इल्म हैं, उनका नुमाइंदगी नहीं किया गया। हमारा अशराफिया का नुमाइंदगी किया गया, हमारा इंडस्ट्रीज़ का नुमाइंदगी किया गया, हमारा कारोबारी तबका का नुमाइंदगी किया गया होगा, मगर इस शहर के अवाम की नुमाइंदगी पिछली 3 हुकूमतों ने जो इस सूबे में मौजूद थे उनको नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे। मैं चाहता हूँ मुस्लिम अवाम की नुमाइंदगी करें और मेरा हक है कि मैं ये सियासी लड़ाई लड़े और इंशाअल्लाह ताला इस सियासी जदोजहद में हम कामयाब होंगे। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में आने से अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? क्योंकि हमने माज़ी में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में देखा कि अवाम कई मसाइल से दो चार थी। दूसरा सवाल ये है कि आपने जो 10 निकाती एजेंडा पेश किए जिसमें अवाम से कई वादे किए, तो क्या ये वादे खान साहब की बातों की तरह अधूरे हो जाएंगे या इक़्तिदार में आने के बाद? तो
میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ ثابت کیا ہے جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنا ہے کہ ہم اپنا منشور پہ عمل درآمد کرتے ہیں. دوسری سیاسی جماعتیں الیکشنز میں وعدے کرتے ہیں اور حکومت میں آ کے کچھ اور کرتے ہیں. مگر 2007 میں ہم نے ایک شہید محترمہ مینسی بھٹو نے ایک منشور دیا اور ہم نے اس منشور پہ عمل درآمد کیا, چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو, چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو. یہ تمام جو ہمارے وعدے تھے اس منشور کے مطابق, ایون though we didn't have a majority, ہم نے وہ وعدے پورے کیے ہیں. میں نے جو وعدے صوبے سندھ میں کیے ہیں, چاہے وہ صحت کے شعبے کے حوالے سے ہو یا حال ہی میں جب ہمارے سیلاب ہوا تھا, جو میں نے وہاں سلامتین متاثرین سے وعدے کیے تھے, وہ اب وعدے پورے ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے جو 10 نکاتی ایجنڈا دیا ہے, جس میں ہم نے کسانوں سے وعدہ کیا ہے, مزدوروں سے وعدہ کیا ہے, نوجوانوں سے وعدہ کیا ہے, شہریوں سے ان کے تنخواہ میں اضافہ سے لے کے ان کے 300 یونٹ بجلی کا وعدہ کیا ہے. اس وعدے کے پیچھے ہمارا پلان بھی موجود ہے, ہمارا فائنانسنگ بھی موجود ہے. اور آپ نے جو اس سے پہلے سوال کیا کہ پیپلز پارٹی کا حکومت میں آنا, اگر پیپلز پارٹی حکومت میں آ کے اس 10 نکاتی جو پروگرام ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا تو ضرور پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا. ہم صرف حکومت اپنے لیے نہیں, اپنے لیے اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں. اگر آپ ہمیں دوسری سیاسی جماعتوں سے کمپیئر کریں تو میں الیکشن لڑ رہا ہوں تاکہ میں اپنے منشور پہ عمل درآمد کروں. نون لیگ الیکشن لڑ رہی ہے تاکہ ان کا قائد جیل سے بچ جائے, اور پی ٹی آئی بھی الیکشن لڑ رہی ہے تاکہ ان کا قائد جیل سے بچ جائے. ان کے ذاتی ایک ایجنڈا ہے, میرا ایک عوامی ایجنڈا ہے. الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو پتھر پہ لکیر ہے, تو جو پتھر پہ لکیر ختم کرنے والے جنہوں نے کل سینٹ کا اجلاس بلا کے وہ برادر منظور پیش کر دی, اس بلانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا اب تمام باتیں مستقل طور پر دوبارہ سینٹ کا اجلاس؟ آپ سینٹ والوں سے پوچھیں سینٹ کے اجلاس کے بارے میں. میں نے نہ 8 فروری کا کہا تھا نہ پتھر کا لکیر. یہ دونوں باتیں چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس قائس فیض عیسیٰ نے کہا ہے, اور میں ان پہ نہ صرف بھروسہ کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا آرڈر پہ عمل درآمد کرے گا. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ سر.